اخباری رپورٹس کے مطابق مہنگی بجلی اور ٹیکسز کے خلاف تاجروں کی ملک گیر ہڑتال کے بعد ایف بی آر ٹیکس اسکیم میں تاجروں کی مرضی کی تبدیلیوں کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین ریونیو ایڈوائزر ایسوسی ایشن کے مطابق تاجروں کے ایک دن کی ہڑتال سے معیشت کو اربوں کا نقصان ہوا۔ حسن صاحب، اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نقصان کا ذمہ دار میں ہوں اور آپ ہیں۔ یہ سارا گند جو اس ملک میں چل رہا ہے مختلف لیول پہ مختلف انداز میں، اس کے لیے وی ٹو آر ریسپانسبل۔ رہ گئی تاجروں کی ہڑتال، تو یہ کبھی ناکام نہیں ہوئی۔ یہ عام ٹوسٹرز کا ملک ہے، جیڑا باں مروڑ لوے وہ دے کے ہاتھ جوڑ دیں دے۔ تاجروں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اگر ان کے پاس اتنا مسل ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے، یہ ہمارا 50% ٹیکس کھا جاتے ہوں گے، چلو کوئی 20 25 30 40% تے لوگوں تک جاندہ ہوئے گا، کوئی سڑکاں بن رہی ہے، کوئی انفراسٹرکچر کو فلانا ٹمکانا۔ اچھا دنیا دیکھو، انسان کھیت سوا اشرف المخلوقات ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کہا اشرف المخلوقات، ہم اشرف المخلوقات سے مشابہت رکھتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ ہماری مماثلت ہے ان کے ساتھ۔ اشرف المخلوقات تو کیا، میں ایک جیپنیز بوڑھی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ کون سا کرائسس تھا، تو بوڑھیاں وہ ہول سیل سے جو لاتی تھیں مارکیٹ سے سامان، اسی قیمت پہ بیچتی، تو لوگوں نے کہا کیا کر رہی ہو تم؟ انہوں نے کہا یہ لوگوں کے لیے ہے، پروفٹ کے بغیر۔ کرائسس آیا، انہوں نے کہا دکانوں سے اٹھا کے لے جاؤ، جب ہوگا دے دینا۔ لوگ دکانوں سے اٹھا کے لے گئے، اور جب نارمل ہوئے حالات، خود آ کے پیسے دے گئے۔ یہ ہوتی ہیں کمیں اشرف المخلوقات۔ ہمارا دیکھو انسان ویسے بھی یار ہم نے خود کو نا جس طرح پاکستانی زندہ قوم فلاں ٹمکاں نعرے نورے، اسی طرح انسان اوور آل بھی نا بس ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ مریم، اگر میں کسی کو گن پوائنٹ پہ لوٹوں، یا میں ویسے ہی پلوان ہوں کسی ماڑے کو کھولوں، تو میں مجرم۔ اگر میں طاقت کے بل پہ لوٹوں تو میں چور ہوں، رازن ہوں، ڈاکو ہوں، کچے کا ڈاکو ہوں، پکے کا ڈاکو ہوں۔ لیکن اگر میں ذہانت کے بل پہ لوٹوں تو میں جینیس ہوں، میں معزز ہوں، میں بلیک میلر ہوں، اور وی آئی پی قسم کا بلیک میلر۔ یہ انسان کی اوقات دیکھو۔ یہ امین نخرا صاحب جوڈیشریوں نے شروع کیا ہے دنیا کی، ہم بھی اس کی کاپی شاپی کرتے ہیں۔ 1 لاکھ 1 کروڑ 10 لاکھ 5 لاکھ 50,000 بندے کے قاتل کو بھی سزائے موت ہو، تم ایک بار دے سکتے ہو؟ کس کو اتنی بار پھانسی ڈکوسلا؟ مجھے بتاؤ، اگر طاقت کے بلبوتے پہ کوئی لوٹ لے وہ تو مجرم ہے، اگر ذہانت کے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دانش جو ہے وہ پازیٹیو چیز ہے، وہ انسان دوست ہوتی ہے، ذہانت خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو 21 گریڈ کا ایک آفیسر سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے انکار کرتا ہے کہ وہ آئی پی پیز کے معاہدے نہیں دکھا سکتا، اور یہ وطن دشمن ہے۔ کن ڈاکوؤں نے کیے ہیں، کن ٹرمز قوم کو بتاؤ۔ بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں، ملی نغمے سنا کے ان کو پاگل کیا، وہ جینولی بلیو کر رہے ہیں کہ ہم کو بڑی پتہ نہیں کو توپ ہیں۔ کیا ہے؟ جس آدمی کی زندگی روٹی کے طواف میں گزر جائے، خدا کی قسم اس کو آپ اشرف المخلوقات کہو گے؟ اور بھوک سے تو کبھی میں نے کسی کتے کو خودکشی کرتے نہیں دیکھا، اب روز خبریں ہیں۔ کوئی جانور بھوکا مرتا نہیں دیکھا میں نے، کوئی پرندہ بھوکا مرتا نہیں دیکھا میں نے۔ اتنے نظام، بیوروکریسیاں، تو فلانا، تو سینٹیں، تو سارے الیکشن، تو جمہوریت، تو فلانا، نتیجہ بھوک، ننگ، غربت، جہالت، ختم۔ آگے چلتے ہیں۔ پچھلے دنوں بلوچستان میں دہشت گردی اور حملوں کا بہت بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان امن و امان پر جو فیصلہ کریں گے وفاق سپورٹ کرے گا، دہشت گرد ایک SHO کی مار ہے۔ یار محسن نقوی کا بھی جواب نہیں، میں تو ہمیشہ سمجھتا رہا کہ ذہین آدمی ہے، ہی از اے ڈوئر۔
لیکن یہ تو عجیب و غریب بات ہے. ایس ایچ او کی مار ہیں. وہ کل پرسوں چھپا تھا کہ پتہ نہیں کون سا لاہور کا علاقہ ہے, وہ ایس ایچ او وہاں 4 اڈے چلا رہا ہے جوئے کے, اور اس کو وہاں سے 50 سے 60 لاکھ کے درمیان ماہانہ. یہ کل پرسوں کے اخباروں میں. اچھا بھئی ایس ایچ او بھائی یہ ہو جائے 2-4 کچے چتے بھیج, ایک ایس ایچ او کی مار. ان کے جو گاڈ فادرز ہیں پیچھے ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گے. کچے کے ڈاکو تو کچھ بھی نہیں ہیں, وہ تو ریموٹ پہ چلنے والے کھلونے ہیں. ظالموں, کبھی ان کی شکلیں دیکھی ہیں؟ جن کنڈیشنز میں وہ رہ رہے ہیں وہ دیکھیں. انہوں نے کوئی پیلیسز بنائے ہوئے ہیں, کوئی انہوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, کوئی ان کی 6 ان کی لینڈ کروزریں کھڑی ہیں. حسن صاحب انہوں نے یوٹیوب چینلز بھی بنائے ہوئے ہیں, گاڑیوں میں پھرتے ہیں. اچھا او ہو, جانے دو نا, یوٹیوب چینل تو میرا بھی ہے, تمہارا بھی ہوگا. یہ سامنے میرے بیٹھا ہے ٹکی, اس کا بھی ہوگا. یہ کیا بات کر رہی ہیں؟ ان کے حالات دیکھے ہیں, ان کی فوٹیج وغیرہ دیکھی, ان کی شکلیں, ان کے کپڑے, ان کا رہن سہن. وہ آلات ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی جس ویپن سے کسی کو قتل کرے اس ویپن کو پھانسی دے دی جائے تو دے لو. ان کی شکلیں, ان کے لباس دیکھے کبھی؟ ان کے کچھ سنا کوئی سوئٹزرلینڈ میں ان کے کوئی گھر ہوں, اور حاضہ من فضل ربی, کوئی لندن میں, کوئی نیو یارک میں, کوئی موراکو میں, کوئی فلانا, کوئی اسکینڈینیویا میں. وہ مظلوم ہے. وہ کن حالات میں مجھے بتاؤ؟ کسی کھاتے پیتے پڑھے لکھے آسودہ, متمول نہیں کہہ رہا, آسودہ گھر کا بچہ ان میں ہے کوئی؟ کون ہے وہ؟ کیوں ہیں پیچھے؟ کون ہے؟ وہاں کی زمین بنجر, جو بیکار زمین پڑی ہے, وہاں سے اسلحے اگتے ہیں. کون ارینج کرتا ہے؟ کون مینیپولیٹ کرتا ہے؟ کون سپلائی کرتا ہے؟ کون ان کو آرگنائز کرتا ہے؟ خدا کا خوف کرو. ایس ایچ او کافی ہے. ایس ایچ او بھیجو, ذرا 10-20-50 بھیجو. وہ تازہ ترین خبر ہے, لوگوں نے ہینڈز اپ کر دی ہیں, انہوں نے کہا اسی نہیں جانا کچے دے ڈاکواں دے مگر. تو یہ تو کچے کے ڈاکوؤں سے آگے کا کام ہے. چونکہ یہ سو کالڈ نظریات بھی رکھتے ہیں نام نہاد. دیکھو ایس ایچ او بھائی یہ پرزے ہیں. ایس ایچ او کیڑا ایس ایچ او؟ لاہور دا کوئی تھانہ دسو جہدے ایس ایچ او دے تھلے وارداتاں نہیں ہو رہی ہیں. سب کو سب کچھ پتا ہے. اچھا لیکن یہ محسن نقوی کا یہ ٹپکل ایک لاہوری سا ہوتا ہے, وہ فلانا دے ایس ایچ او دی مار ہے جی. ایون سیاستدانوں کے بارے میں یہ کیا کہا تھا تمہارے لاڈلے خواجہ آصف نے کہ ہم جب اقتدار میں ہوتے ہیں پولیس آگے آگے ہوتی ہے, جب باہر ہوتے ہیں پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. اچھا دونوں پارٹیوں کو شرم نہیں آتی. پولیس جو سلوٹ مارتی نہیں تھکتی, وہ ان کو گھسیٹتی ہے, دھکے دیتی ہے. یعنی ہمارا مقابلہ بدصورتی میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ اپنے بلوچ صدر سے مشورہ کر لیتے. تم اس طرح کی بات نا, ایک ایس ایچ او دی مار لاؤ نا, ایس ایچ او 10-20-50 دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, پاکستان تحریک انصاف پارٹی ذرائع کے مطابق علیمہ خان نے پشاور کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے جیل کاٹنے والے پارٹی ورکرز اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی. ورکرز نے وزیر اعلیٰ اور دیگر قیادت کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے. علیمہ خان نے دورے سے متعلق وزیر اعلیٰ سمیت کسی کابینہ ارکان کو اعتماد میں نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں نہیں آ رہی, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. نہیں دیکھو بات سنو, یہ وہ سیاست میں آ رہی ہیں علیمہ, آتی ہیں نہیں آتی ہیں, یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. میں نے آپ نے اس سے کیا لینا ہے؟ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں, آئی ایم ناٹ پشڈ. یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. یہ خاص طرح کی ساخت ہوتی ہے جو لوگ یہ کر سکتے ہیں, ادروائز یہ کوئی کام ہے. اچھا
دوسرا آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سمیت کسی کابینہ کے رکن کو اعتماد میں نہیں لیا، انہی کے بارے میں جاننے تو وہ گئی تھیں وہاں۔ محترمہ علیمہ خان اگر وہاں گئی ہیں تو ان کے اصل چہرے دیکھنے اور جاننے، ان کے کرتوت جاننے سمجھنے کے لیے تو وہ وہاں گئی ہیں، ان کو اعتماد میں لیتی۔ سبحان اللہ بھائی۔ مریم جواب نہیں آپ کا، لیکن ایک بات ظاہر ہے، یہ چند رشتے زندگی میں ہوتے ہیں، بھائی لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے، بیٹا لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے، بیٹیاں، مائیں، یہ اور طرح کی چیزیں ہیں، ایویں نہیں ان کے پیروں کے نیچے جنت۔ کیوں؟ بہنوں کا جو مان ہوتا ہے وہ سبحان اللہ۔ بہنوں میں ذاتی ظاہر ہے، میں اس عمر تک آتے آتے زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے وہاں سب کچھ وار دے گی اپنا، اسی طرح بہنیں بھائی لیٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، بھائی شریکہ ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علیمہ خان کی صورتحال ہوگی، آئی کین ویری ویل امیجن ایک ایسا بھائی ہو اور وہ جس پروسیس سے وہ گزر رہا ہے، تو اس کے لیے میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس ایگنی کا، اس پین کا جس سے وہ گزر رہی ہوں گی۔ باقی سیاست میں آنا نہ آنا ہے تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہی تو کوئی، میں تو کبھی ریکمینڈ نہ کروں۔ سیاست کا خدا کی پناہ یہ نشہ جو ہے نا، عام نہیں چھوڑتا بھائی، سگریٹ کا نشہ نہیں چھوڑتا، تو بچنا چاہیے۔ باقی میں کون ہوتا ہوں مشورے دینے والا؟